پیارے بچوں، آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے علم کا شوق۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس سبق کے خاص الفاظ: اہمیت، بیت الحکمت، سائنس، ایجاد، مشین۔ آج سے 1200 سال پہلے کی اسلامی دنیا میں علم کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ اس زمانے میں بغداد میں بیت الحکمت کھولا گیا۔ بیت الحکمت کا مطلب ہے علم کا گھر۔ بیت الحکمت میں دنیا بھر سے سائنس اور ریاضی کی ہزاروں کتابیں رکھی گئی تھیں۔ مسلمان علماء اور طلباء ان کتابوں کو پڑھتے تھے۔ اس کے بعد وہ اپنے تجربے کرتے اور مزید کتابیں لکھتے تھے۔ مسلمانوں نے اس دور میں بہت کچھ ایجاد کیا، جیسے کہ الہجری نے ایک ایسی مشین بنائی جو زمین کے نیچے سے پانی نکال سکتی تھی۔ مریم اجلیہا ایسی چھوٹی مشین بناتی تھیں جن سے قبلے کی سمت کا پتہ چلایا جاتا تھا۔ الزروائی نے ایک ایسا دھاگا بنایا جو آج بھی ڈاکٹر زخم سینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح علم حاصل کرنے کے شوق کی وجہ سے مسلمانوں نے بہت ترقی کی اور دنیا کو بہت فائدہ پہنچایا۔ پیارے بچوں، چلیے اس سبق کے خاص حصوں کو ہائی لائٹ کر لیتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج سے 1200 سال پہلے کی اسلامی دنیا میں علم کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ پیارے بچوں، کتنے سال پہلے اسلامی دنیا میں علم کو حیثیت حاصل تھی؟ 1200 سال پہلے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس زمانے میں بغداد میں بیت الحکمت کھولا گیا۔ پیارے بچوں، یہ بہت ہی ضروری حصہ ہے، ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اس زمانے میں بغداد ایک ملک کا نام ہے۔ بغداد میں بیت الحکمت کھولا گیا۔ بیت الحکمت کا مطلب ہے علم کا گھر۔ میرے بچوں، یہ بھی ضروری حصہ ہے۔ بیت الحکمت کا مطلب ہے علم کا گھر۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بیت الحکمت میں دنیا بھر سے سائنس اور ریاضی کی ہزاروں کتابیں رکھی گئی تھیں۔ پیارے بچوں، بیت الحکمت یعنی علم کے گھر کے اندر دنیا بھر سے سائنس، ریاضی کی ہزاروں کتابیں رکھی گئی تھیں تاکہ مسلمان علماء اور طلباء یعنی ہم اور آپ یعنی عالم جن کے پاس علم پہلے سے موجود تھا اور جو طالب علم تھے یعنی طلباء، ان کے لیے وہاں کتابیں رکھی گئی تھیں۔ مسلمان علماء اور طلباء ان کتابوں کو پڑھتے تھے۔ اس کے بعد وہ اپنے تجربے کرتے اور مزید کتابیں لکھتے تھے۔ پیارے بچوں، یہ بھی ضروری حصہ ہے۔ وہ اپنے تجربے کرتے تھے اور ان تجربوں کی بنیاد پہ یعنی ان تجربوں کے بعد جو ان کے پاس رزلٹ آتا تھا یا ان کے پاس جو اس کے نتیجے آتے تھے، ان سے مزید کتابیں لکھتے تھے تاکہ آنے والی دنیا کو فائدہ ہو سکے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مسلمانوں نے اس دور میں بہت کچھ ایجاد کیا۔ بھی ضروری حصہ ہے کیونکہ مسلمانوں کی ایجادات بہت زیادہ ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ الہجری نے ایک ایسی مشین بنائی جو زمین کے نیچے سے پانی نکال سکتی تھی۔ پیارے بچوں، اس زمانے میں پانی کا پیارے بچوں اس زمانے میں پانی کی بہت ضرورت ہوتی تھی، اسی لیے الہجری نے ایک ایسی مشین بنائی جو زمین کے نیچے سے پانی نکال سکتی تھی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مریم اجلیہا ایسی چھوٹی مشینیں بناتی تھیں جن سے قبلے کی سمت کا پتہ چلایا جاتا تھا۔ پیارے بچوں، یہ بہت ہی ضروری حصہ ہے کیونکہ مریم اجلیہا ایسی چھوٹی مشینیں بناتی تھیں جن سے قبلے کی سمت کا پتہ چلایا جاتا تھا۔
الزہروی نے ایک ایسا دھاگا بنایا جو آج بھی ڈاکٹر زخم سینے کے لیے استعمال کرتے ہیں. پیارے بچوں یہ ضروری ہے، الزہروی نے ایک ایسا دھاگا بنایا جو آج بھی یعنی آج کی دنیا میں بھی ڈاکٹر زخم سینے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس طرح علم حاصل کرنے کے شوق کی وجہ سے مسلمانوں نے بہت ترقی کی اور دنیا کو بہت فائدہ پہنچایا. تو پیارے بچوں، کنہوں نے علم کی وجہ سے یعنی علم حاصل کرنے کی وجہ سے مسلمانوں نے بہت زیادہ ترقی کی اور دنیا کو بہت فائدہ پہنچایا. چلیے پیارے بچوں، اس سبق کی مشق کی طرف بڑھتے ہیں. دیکھتے ہیں اس کے مشق میں ہمیں کیا دیا گیا ہے. اس سبق کی مشق کے پہلے حصے میں ہمیں دیا گیا ہے مندرجہ ذیل یعنی نیچے دیے گئے الفاظ کے حروف الگ کریں، یعنی ان کو ہمیں الفاظوں کو پیارے بچوں توڑنا ہے. ہم نے جیسے پہلی جماعت میں اور اس سے پہلے کی جماعتوں میں ہم نے سیکھا کہ لفظ کو توڑیے اور جوڑیے، ہم نے سیکھا تھا. آج ہم وہی کریں گے. یہاں ہمارے پاس سب سے پہلا لفظ ہے علم. تو سب سے پہلا لفظ ہے ہمارے پاس علم، عین لام میم. دوسرا ہے ہمارے پاس ریاضی. یہاں پہ ہمیں کیا لکھنا ہے؟ رے بڑی ہے، الف زواد چھوٹی ہے. یہاں آئے گا رے بڑی ہے، الف زواد چھوٹی ہے. تجربہ، تے جیم رے بے اور ہے. مشینیں، میم شین یہ نون یہ نون غنہ. آگے بڑھتے ہیں پیارے بچوں. اس سبق کی مشق کے دوسرے حصے میں ہمیں پیارے بچوں دیا گیا ہے سوالات کے جوابات دیں. پیارے بچوں، میں آپ کو یہاں ان سوالات کے زبانی جوابات دوں گا، آپ ان کو اپنی نوٹ بک میں لکھیں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. پہلا سوال ہے ہمارے پاس، بیت الحکمت کہاں کھولا گیا؟ پیارے بچوں، اس سبق میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے، پڑھا تھا ہم نے کہ بیت الحکمت بغداد میں کھولا گیا تھا. آگے بڑھتے ہیں. دوسرا سوال ہے، بیت الحکمت کا مطلب کیا ہے؟ پیارے بچوں، بیت الحکمت کا مطلب علم کا گھر. آگے بڑھتے ہیں. تیسرا سوال ہے، مریم اجلیہ کی ایجاد سے کس کی سمت کا پتہ چلایا جا سکتا تھا؟ پیارے بچوں، اس سبق میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ مریم اجلیہ نے ایک ایسی مشین بنائی تھی جس سے ہمیں قبلے کے رخ کا پتہ چلتا تھا. تو یہاں ہم اس کا جواب دیں گے مریم اجلیہ نے. یہاں اس کا جواب ہم دیں گے مریم اجلیہ نے قبلے کی سمت کا پتہ چلانے کی مشین ایجاد کی تھی. آگے بڑھتے ہیں. اس سبق کی مشق کے تیسرے حصے میں ہمیں دیا گیا ہے دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں. پیارے بچوں، یہ خالی جگہ ہے 1 2 3 اور یہ 4. تو ان الفاظوں کی مدد سے ہم ان خالی جگہوں کو پر کریں گے، اور میں یہاں پہ رنگوں سے بتاؤں گا کہ کون سا لفظ کون سی خالی جگہ پہ آئے گا، اور آپ اس کو اپنی نوٹ بک میں لکھیں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے الفاظوں کو دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس کون سے الفاظ دیے گئے ہیں. مشین، مسلمانوں، تجربوں، بیت الحکمت. تو چلیے شروع کرتے ہیں. پہلی خالی جگہ ہے ہمارے پاس، بغداد میں ڈیش یعنی خالی جگہ کھولا گیا تھا. یہاں ہم کیا لکھیں گے؟ بیت الحکمت. تو چلیے اس کو رنگ دے دیتے ہیں ہرا. سب سے پہلا بغداد میں سب سے پہلے کیا کھولا گیا تھا؟ یہاں ہرا یہ کر دیا، اور یہاں آ جائے گا بیت الحکمت. دوسری خالی جگہ ہمارے پاس ہے
مریم اجلیہ کی ڈیش سے قبلے کی سمت کا پتہ چلتا تھا. یہاں پہ ہم آئے گا ہمارے پاس سب سے پہلے اس کو کلر دے دیتے ہیں, ہم رنگ یہاں پہ دے دیتے ہیں پیلا. اور مریم اجلیہ نے کیا ایجاد کیا تھا پیارے بچوں؟ مشین. ایک ایسی مشین ایجاد کی تھی جس سے قبلے کی سمت کا پتہ چلتا تھا. آگے بڑھتے ہیں. تیسری ہے مسلمانوں کے ڈیش سے سائنس میں بہت ترقی ہوئی. پیارے بچوں مسلمانوں کے تجربوں سے سائنس میں بہت ترقی ہوئی. آگے بڑھتے ہیں. چوتھا ہے ہمارے پاس ڈیش نے اس دور میں بہت ترقی کی. پیارے بچوں اس دور میں کس نے بہت ترقی کی تھی؟ مسلمانوں نے. جی ہاں مسلمانوں نے بہت ترقی کی تھی. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اس سبق کے چوتھے حصے میں ہمیں دیا گیا ہے درست جواب کے سامنے صحیح کا نشان لگائیں یا بنائیں. چلیے شروع کرتے ہیں. بیت الحکمت کا مطلب ہے بادشاہ کا گھر. نہیں, یہ صحیح نہیں ہے کہ اس کے آگے ہم کچھ نہیں بنائیں گے کیونکہ ہمیں صرف صحیح جواب کے آگے صحیح کا نشان لگانا ہے. آگے بڑھتے ہیں. بیت الحکمت میں ریاضی اور سائنس کی کتابیں رکھی گئی تھیں. جی ہاں یہ بالکل صحیح بات ہے. آگے بڑھتے ہیں. الحجری نے ایسی مشین بنائی جو زمین کے نیچے سے مٹی نکالتی تھی. جی نہیں, بالکل بھی نہیں. انہوں نے ایسی مشین بنائی تھی جو پانی نکال سکتی تھی. مریم اجلیہ کی مشین سے قبلے کی سمت کا پتہ چلتا تھا. جی ہاں بالکل صحیح. مریم اجلیہ کی مشین سے ہمیں قبلے کی سمت کا پتہ چلتا تھا. پانچواں ہے ہمارے پاس الزروائی نے ایسی سوئی بنائی جس سے زخم سیے جاتے تھے. جی نہیں, انہوں نے دھاگا ایسا بنایا تھا جس کی مدد سے زخم آج بھی سیے جاتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. پیارے بچوں اس سبق کی مشق کے 5ویں حصے میں ہمیں دیا گیا ہے جملے بنائیں. پہلا لفظ ہے ہمارے پاس دنیا, کتابیں, ایجاد, استعمال, شوق. تو چلیے شروع کرتے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ ایجادات مسلمانوں کی ہیں. کتابیں, بیت الحکمت میں سائنس اور ریاضی کی بہت ساری کتابیں رکھی گئیں. ایجاد, مسلمانوں کی بہت ساری ایجادات ہیں. استعمال, ہمارے استعمال میں قلم اور پینسل رہتے ہیں یا ہم قلم اور پینسل استعمال کرتے ہیں. شوق, مسلمانوں کا علم کا شوق بہت زیادہ تھا یا مسلمان علم کا بہت شوق رکھتے ہیں. پیارے بچوں آج کی کلاس میں اتنا ہی. پھر ملیں گے نئے سبق کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ.